جب بیت المقدس کو حضرت صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تو وہ ایسے کون سے مناظر تھے جسے دیکھ کر آج بھی دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی، بیت المقدس کی فتح۔ باب داؤد کے سوا شہر کے تمام دروازے بند تھے، فضا میں ایک ٹھہراؤ سا تھا، انسانوں کی ایک لمبی قطار تھی جو آہستہ روی کے ساتھ باب داؤد کی طرف بڑھ رہی۔ اس قطار میں لاٹھی ٹیکتے ہوئے بوڑھے بھی تھے اور وزنی سامان اٹھائے ہوئے جوان بھی، سفری لبادے پہنے عورتیں باری باری گٹریاں اٹھائے چل رہی، بعض کی گودوں میں ننھے منھے بچے تھے جو اپنی حیران نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ نوکر مویشیوں کی رسیاں تامے پیچھے چلے آ رہے تھے اور ان مویشیوں کے گلوں میں بندی گھنٹیاں دھیمے سروں میں بج رہی تھی۔ یہ اس شہر کے سوگوار مکینوں کی قطار تھی جسے شہر القدس کہا جاتا ہے، جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی اور کئی مقدس مقامات موجود ہے۔ اس دن یہ شہر القدس مسیحی تسلط سے رہائی حاصل کر چکا تھا۔ قدرت نے ایک عظیم جرنیل کی شکل میں اس شہر کے لیے ایک نجات دہندہ بھیجا تھا، جس نے نہ صرف شہر کو تسخیر کر لیا تھا بلکہ اپنے حسن سلوک سے اور عفو و درگزر سے دلوں کو بھی تسخیر کر ڈالا تھا۔ تقریباً 91 سال قبل اس شہر مقدس نے ایک اور منظر دیکھا تھا، جب پوپ اربن ثانی نے پورے یورپ سے صلیب کے نام پر اپیل کی تھی کہ بیت المقدس کو بہانہ بناؤ اور سرزمین مقدس کو مسلمانوں سے چھین کر اس کے مالک خود بن جاؤ، اور پھر پوپ کی اس اپیل پر صلیب بردار یورپی فوجیں 1096 میں مقدس بیت المقدس پر چڑھ دوڑے۔ انہوں نے بچوں، بوڑھوں، جوانوں کو کسی امتیاز کے بغیر قتل کر ڈالا تھا۔ شہر کے گلی کوچے ان بے گناہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو گئے تھے، جا بجا لاشوں کے انبار لگ گئے تھے۔ شہداء کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ مسلمانوں کا لہو اس قدر ارزاں ہو گیا تھا کہ صلیبی فوج کے گھوڑوں کی ٹانگیں اس لہو میں ڈوب گئی تھی۔ اس شہر کے در و دیوار، قبۃ الصخرہ کی تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھر اور مسجد اقصی کی محرابیں آج پھر یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ عظیم سپہ سالار صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مسلمانوں کی فوج نے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر شہر القدس کو فتح کر لیا ہے۔ کسی مسیحی کے ساتھ ذرا سی بھی زیادتی نہیں کی گئی، اور جب ایسے بہت سے مسیحی شہری بیت المقدس میں رہ گئے جو فدیہ ادا نہ کر سکے تو رحم دل اور مہربان حکمران صلاح الدین ایوبی نے ان کا فدیہ معاف کر دیا، اور جب بہت سی ایسی عیسائی عورتیں آ کر فاتح بیت المقدس کے سامنے رونے لگی جن کے شوہر یا والد قتل یا قید ہو گئے تھے، تو یہ شیر دل حکمران خود بھی آبدیدہ ہو گیا اور ان عورتوں کے عزیز کو واقارب کو نہ صرف رہا کر دیا بلکہ کثیر رقم سے ان کی مدد بھی کی۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ ایک ہی سبق ملتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں نے، جو ہمارے جد امجد تھے، اپنے اخلاق اور اپنے طور و طریقے سے ان لوگوں کو بھی متاثر کیا جو ان کو دین سے نہ تھے، ان کے مذہب سے نہ تھے۔ تو آج ہمیں بھی ایسی ہی حالت اپنانی چاہیے، ایسے ہی طریقہ کار اپنانی چاہیے جو ہمارے آباء و اجداد نے اپنائی تھی۔ لیکن افسوس، ہم نہ وہ طریقہ کار اپنا سکے، نہ اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چل سکے۔ آئیے دوستو، ایک عہد کر لیتے ہیں کہ اب سے ہم لوگ اپنے آباء و اجداد کے راستے پر ہی چلیں گے اور بیجا کسی کو نہ تنگ کریں گے اور نہ ان کو تنگ کرنے دیں گے۔ دوستو، آج کی ہماری کہانی اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی دے دیجئے گا۔ شکریہ۔